بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انور غازی اور آپ درس قرآن.com پر سیرت النبی سیریز دیکھ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بتا رہے ہیں کہ ایک انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، یہ معاشرہ ہمارا بہترین معاشرہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سب کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے، ہم اپنی زندگیوں کو سیرت کے ڈھانچے میں، سانچے میں کیسے ڈال سکتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے سچ کی اہمیت اور جھوٹ سے نفرت، جھوٹ سے بچنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسان کو انجام کار کے اعتبار سے نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہر حال میں ہلاک کر دیتا ہے۔ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور پھر بھی دل مطمئن نہیں ہوتا۔ جب انسان نے سچ بولا ہوتا ہے نا، وہ اندر سے مطمئن ہوتا، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی وہ ہو۔ لیکن جب جھوٹ بولا ہوتا ہے، فراڈ کیا ہوتا ہے، دھوکہ کیا ہوتا ہے، تو انسان اندرونی طور پر بے سکون رہتا ہے، غیر مطمئن رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس وقت اگر ہم پوری دنیا کا مشاہدہ کریں، دیکھیں، سوچیں، ہر دوسرا آدمی آپ کو پریشان نظر آئے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ، فراڈ، بددیانتی، خیانت کی، چغلی، بدعنوانی، بے حیائی، کرپشن اس قدر بڑھ گئی ہے کہ سارا انسان، جتنے انسان ہیں ان میں سے اکثریت مادیت کے پیچھے دوڑ رہی ہے، مال و دولت کے پیچھے دوڑ رہی ہے، حب دنیا کے پیچھے، حب جاہ کے پیچھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ خواہشات کبھی بھر نہیں سکتی، جس کے نتیجے میں انسان پریشان ہے، ہر وقت انسان پریشان ہے، اور پھر اس کے لیے ڈپریشن کی دوائی کھا رہا ہے، ٹینشن کی دوائی کھا رہا ہے، سکون نہیں ہے، اس میں آ کے پھر مزید کئی جرائم کرتا ہے۔ اگر انسان سوچ لے کہ مجھے ہر حال میں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے سامنے احادیث ہیں جس میں جھوٹ بولنے کے بارے میں سخت ترین وعیدیں ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتا ہے۔ جھوٹ کی اتنی بڑی نحوست ہے کہ فرشتہ جو ہوتا ہے، رحمت کا جو فرشتہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، جو انسان کے تمام اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان سچ بولتا ہے تو نیکی والا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے تو جو دوسرا فرشتہ ہوتا ہے وہ لکھتا ہے، لیکن نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ ابھی ٹھہر جا، ممکن ہے یہ توبہ تائب ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو ایک اتنی بڑی سخت وہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے میرے سامنے، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنی دونوں آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو اس کی آنکھوں نے دیکھی نہیں ہوتی۔ جو آپ نے دیکھی نہیں ہے، آپ نے سوچا نہیں ہے، کسی نے کیا نہیں ہے، اب خام خواہ اس پر الزام لگا رہے، خام خواہ جھوٹ بول رہے، خام خواہ افتراء کر رہے ہیں، کہ یہ بہت بری چیز ہے انسان کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، میں اس کا اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خصلتیں جس شخص میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا۔ جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک خصلت بھی ہوگی، اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ اس سے چھوڑ دے وہ 4 خصلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ جب کوئی لوگ ہوتے ہیں، مجبوری میں کوئی امانت رکھوانی پڑتی ہے کہ وہ اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے اور امانت کے اندر خیانت کرے، یہ بہت بری۔ آج معاشرے کا آپ جائزہ لیں کہ کتنی امانتوں میں قومی املاک جو وقف کا مال ہے اس کے اندر کس طرح خیانت کی جا رہی ہے، بدعنوانی کی جا رہی ہے، کرپشن کی جا رہی ہے، سرکاری اموال کو کوڑیوں کے دام خرید کر پھر بازاروں میں بیچا جا رہا ہے۔ نچلی سطح پر دیکھ رہے ہم کس طرح خیانت کرتے ہیں۔
انسان جس ادارے میں جس دفتر میں کام کرتا ہے وہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو طے کیا ہوتا ہے، ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے کہ میں اتنے پیسے لوں گا، اس کے بدلے میں یہ کام کروں گا، اگر وہ کام نہ کرے تو یہ بھی خیانت میں آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کام صحیح طریقے سے کرتے ہیں، کتنے مزدور ہیں جو اجرت پوری لیتے ہیں لیکن کام پورا نہیں کرتے۔ تو یہ خیانت کا جو مفہوم ہے ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ دوسری خصلت یہ فرمائی کہ جب وہ گفتگو کرے تو جھوٹ بولے۔ منافق کی علامت ہے یہ کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، پھر ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے۔ تو مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے، اور جب جھوٹ بولے گا تو اس کو بھی اس کے نقصان پہنچے گا، ذاتی طور پر اس کو نقصان پہنچے گا، گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، اس کی شخصیت کو بھی اس سے نقصان پہنچے گا۔ تو آج سے آپ نے توبہ کرنی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہر حال میں، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ جس معاشرے میں سچ بولنا مشکل ہو آپ نے سچ بول کے دکھانا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ آج ہم دیکھیں وعدہ کرتے ہیں، عوام سے وعدہ کرتے ہیں، ہمارے حکومت پہ حکمران یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کوئی قرآن و حدیث کوئی تھا، بے قرآن و حدیث نے تو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ۔ وعدوں کو توڑنا تو منافق کی علامت ہے۔ حکمران بھی وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں، ادارے کے لوگ بھی وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں، جو ملازم ہیں وہ بھی وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں۔ آپ معاشرے میں چلے جائیں، ایک آدمی دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہا، وجہ کیا ہے کہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ کوئی کسی کو قرض دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، کہتے جی میں کل واپس کر دوں گا، کل کے بعد 1 سال گزر جاتا ہے وہ واپس نہیں کرتا، رو رو کے بڑی مشکل سے وہ قرض واپس لیا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر قتل و غارت ہوتی ہے۔ تو جب آپ وعدہ کریں تو آپ نے وعدہ پورا کرنا ہے۔ حکیم لقمان سے درس قرآن.com www.darsequran.com